وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادر شاہ بڑا جرأت مند بادشاہ تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو بھی ماننے یا عمل کرنے سے گریز نہ کرے۔ عام دربار لگایا کرتا تھا جہاں مملکت کے ہر چھوٹے بڑے کو آنے کی عام اجازت تھی۔ خود مظلوم کی فریاد سنتا تھا اور داد رسی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور فریاد کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی چوریاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے غریب کو چوروں نے لوٹ لیا ہے۔ میں ایک گٹری میں اپنا سب کچھ باندھے سفر کر رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، نہ آدم زاد چور آئے اور میری گٹری مجھ سے چھین کر فرار ہو گئے۔ میری فریاد سن لیجیے اور انصاف کیجیے۔ میرا مال مجھے واپس ملنا چاہیے، وگرنہ میں قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کر رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کروں گی کہ بادشاہ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا تھا۔ بڑھیا کی فریاد سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا۔ پوچھا کہ خاتون، کوئی گواہ ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ وہاں کون تھا جسے میں گواہ بنا کر پیش کروں؟ پھر پوچھا کہ وہاں کوئی اور چیز بھی تھی؟ بڑھیا نے کہا کہ ایک بڑا سا درخت وہاں تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس درخت کو 100 کوڑے مارو اور بلند آواز سے کہو کہ اس بڑھیا کا مال واپس کر دو۔ سارے درباری حیران تھے کہ یہ کیسا حکم ہے، بھلا درخت کہاں سے مال واپس کرے گا؟ لیکن نادر شاہ کا حکم تھا، کون دم مار سکتا تھا؟ جلادوں نے حکم شاہی کی تعمیل درخت کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ 2-4 روز ہی ہوئے تھے کہ یہ خبر اڑتے اڑتے چوروں کے کانوں تک جا پہنچی۔ سوچنے لگے اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ پھر رات کے وقت بڑھیا کا سارا مال اکٹھا کیا، ویسے ہی گٹری باندھی اور درخت کے نیچے چھوڑ آئے۔ صبح جلادوں نے دیکھا کہ ایک گٹری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے گٹری اٹھائی اور بادشاہ کے حضور پیش کر دی۔ نادر شاہ نے بڑھیا کو طلب کیا اور کہا کہ خاتون، اپنا سامان دیکھ لو، کوئی چیز گم تو نہیں ہے؟ بڑھیا نے سامان دیکھ کر کہا، حضور سارا سامان موجود ہے، کوئی چیز بھی کم نہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ نادر شاہ نے مسکرا کر کہا کہ نادر کو معلوم تھا کہ اس بڑھیا کا سامان ضرور ملے گا۔ ایک صالح شخص پر تنگ دستی کے دن آ گئے اور ان کے پاس ایک بکری کے سوا اور کچھ نہ رہا۔ ان کی بیوی بڑی نیک، پاک باز اور سخی تھی۔ بقرعید کا دن آیا تو اس کے شوہر نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا، ہم کو قربانی نہ کرنے کی رخصت ہے، یعنی ہم پر قربانی واجب نہیں۔ شوہر باز نہ رہا۔ اس کے چند روز کے بعد ان کے گھر ایک مہمان آیا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ مہمان کے لیے بکری ذبح کر ڈالو۔ شوہر نے اس خیال سے کہ بچوں کو ناگوار نہ گزرے گھر سے باہر لے جا کر بکری ذبح کی۔ عورت نے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو اوپر سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ بکری دیوار پر پھر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ نیچے اتر کے اس کے پاس آ گئی۔ عورت کو گمان ہوا کہ شاید بھاگ آئی ہے۔ باہر جھانک کر دیکھا تو بکری مذبوحہ شوہر کے سامنے پڑی پائی۔ اس کو نہایت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں کہنے لگی کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اس بکری کے بعد اور اچھی بکری دے دی۔ اس بکری کی خاصیت یہ تھی کہ ایک تھن سے شہد اور دوسرے تھن سے دودھ دیتی تھی۔